ناظرین السلام علیکم۔ ہماری اس کہانی کے ہیرو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ شخص ہیں جن کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلام نے عبداللہ بن حذافہ ہی کے لیے ان کے دو ہم عصر اور اپنے وقت کے عظیم بادشاہوں بادشاہ ایران کسریٰ اور بادشاہ روم قیصر سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا تھا، اور ان دونوں سے ان کی ملاقات کے ساتھ ایک ایسی داستان وابستہ ہو گئی جو ہمیشہ کے لیے زمانے کی یادداشت میں محفوظ ہو چکی ہے۔ آج کی یہ داستان قیصر روم سے ملاقات کی داستان ہے۔ ناظرین، 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اس دستے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور روم کے بادشاہ کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ قیصر روم مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کو کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن حذافہ کو حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھ اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی اور پابندی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان بیڑیوں سے ان کی قوت اور ہیبت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ قیصر روم نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو بھی میں اپنے دین سے منہ نہ موڑوں گا۔ بادشاہ نے تیز لہجہ میں کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو ایک ستون پر لٹا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب قیصر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پینا دینا بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے نڈال ہو گئے تو قیصر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں پریشان حال ہوں اور ان حالات میں میرے لیے یہ حلال بھی ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات قیصر کو بتائی گئی تو اب اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی، مگر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا، اور ایک اور مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور اس کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جس سے اس کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کی، مگر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس کو بھی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب لشکری ان کو لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، سائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر حیرانگی سے پوچھا، پھر تم کیوں روئے تھے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس لیے رویا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے، جس کے نتیجہ میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش ہوئی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جانیں ہوتی جو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی۔
بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی تو موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور یہ پیشکش کی کہ اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، صرف مجھے نہیں، تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا کے اس دشمن کے سر کو بوسہ دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔ اس نے وعدہ کے مطابق مسلمان قیدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور آغاز میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ میری یہ داستان آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔